اب یہ حکومت ہی کے ایک وزیر مولا بخش ٹانڈیو نے بتایا کہ وزیر پیٹرولیم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی پیشگی اطلاع دے کر اچھا نہیں کیا۔ قوم یہ بات کہتی تو حکومت اسے جمہوریت دشمنی قرار دے ڈالتی۔ اپنے ہی مولا بخش وزیر کو تو جمہوریت پر دشمن نہیں کہہ سکتی۔ رپورٹیں ہیں کہ پیشگی خبر دینے سے 4-5 روز میں تیل ڈیلروں وغیرہ نے کروڑوں روپے کما لیے۔ یہ ہوتا ہے جمہوریت کا حسن۔ کوئی بیان ہو یا کوئی معاہدہ قوم کو اربوں میں پڑتا ہے اور مستحقین کے لیے بینک کھاتوں میں اربوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اربوں خربوں کی پیداواری جمہوریت کے اس حسن کے کیا کہنے۔ ان دنوں پنجاب میں خطرناک دواؤں سے ہلاکتوں پر ہلچل مچی ہے۔ ماجرا پرسرار ہے۔ خطرناک دوائیں صرف ایک محدود علاقے ہی میں کیوں موت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، لیکن اس سے قطع نظر جمہوریت کے حسن کی بات چلی ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ جمہوریت کا جو حسن دواؤں کے معاملے پر بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ 2008 سے لے کر 2011 تک 4 برسوں میں مرکز میں بیٹھے کچھ ذمہ داروں نے 37,000 نئی دواؤں کی رجسٹریشن منظور کی۔ غیر موثوق ذرائع کے مطابق ہر رجسٹریشن 1 کروڑ روپے میں کی گئی۔ قطرہ قطرہ مل کر دریا ہو جاتا ہے۔ یہ 37,000 قطرے مل کر کوئی 4 ارب روپے تو بن ہی گئے ہوں گے۔ جمہوریت کے حسن نے 4 خرب کمائے اور جن کمپنیوں نے جو رجسٹریشن کرائی انہوں نے اس سے 4 خرب کو اصل زر میں جمع کر کے سود سمیت کتنا حسن کمایا، یہ حساب آپ کرتے رہیں۔ یہ سارا حسن جن لوگوں کی جیب میں گیا ظاہر ہے وہ عام لوگ تھے، اور یہ اب پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آخر ہمارے ملک کی دوائیں دوسرے ملکوں سے کم معیار کی کیوں ہوتی ہیں، اور یہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں کہ آخر ہمارے ملک کی دوائیں ساری دنیا کے ملکوں سے زیادہ مہنگی کیوں ہوتی ہیں۔ یہی تو جمہوریت کا حسن ہے۔